مبارک رمضان کریم، رمضان مبارک رمضان کریم، رمضان مبارک رمضان کریم، رمضان مبارک رمضان کریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان کا اختتام ہونے والا ہے، قریب ہے، 28واں روزہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ رمضان میں سب سے بڑی کوشش ہم میں سے ہر ایک جو کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ قرب پانے کی ہے، اور یہ کوشش ایسی ہے جو کہ رمضان کے بعد بھی ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اگر انسان اس کوشش میں سست ہو جائے تو پھر شیطان حملہ کرتا ہے اور اس کی ہوئی کوشش سے انسان کو بہت دور لے جاتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں جو ہوتا ہے، یعنی جب انسان پھر شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، پھر شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو پھر اس پر حملہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ شیطان کے اس حملے سے بچنے کا کیا طریق ہمیں سکھایا گیا، احادیث میں ہمیں کیا طریق ملتا ہے، اور ان فضلوں کو جو ہم رمضان میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں ان کو ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان کو پا سکتے ہیں، اس کا کیا طریق ہے، اس کے مختلف طریقے ہمیں احادیث سے ملتے ہیں۔ مختلف طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائے، اور اس طرح سے ہم پورے سال ان عبادات کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان عبادات کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ وہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث سے روایت کرتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور اہل الصفہ میں سے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کنتو ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کے گھر سویا کرتا تھا، اور رات کو اٹھ کر آپ کے وضو کا پانی لاتا اور دوسرا کوئی کام کاج ہوتا تو وہ کر دیا کرتا تھا۔ فقال، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلنی، مجھ سے تم پوچھ لو، مانگ لو جو تم مانگنا چاہتے ہو، کوئی ایسی چیز ہے جو تم مانگنا چاہتے ہو تو مجھ سے تم مانگ لو۔ تو وہ کہتے ہیں ربیہ کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنۃ، کہ میں صرف ایک ہی چیز آپ سے مانگتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے جنت میں بھی آپ کا قرب نصیب ہو، جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ میسر ہوں، یعنی کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا کرتے تھے۔ دنیا میں تو جو تھا وہ تھا، دنیا میں جو قرب خدا تعالیٰ نے انہیں عطا کیا وہ تو تھا ہی، لیکن ان کے لیے آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنا ایسے ہی تھا جیسے کہ انہیں کچھ نہ کمایا ہو، کچھ نہ پایا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ مانگ لو جو تم نے مجھ سے مانگ سکتے ہو، جو تم نے مانگنا ہے، حضور نے فرمایا، تو کہنے لگے صحابی حضرت ربیہ کہ میں ایک ہی چیز مانگتا ہوں یا رسول اللہ، اور وہ یہ ہے کہ جنت میں بھی مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو، جنت میں بھی مجھے آپ کا ساتھ ملے، جنت میں ہی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب غیر ذالک،
کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے جو تم مانگنا چاہتے ہو؟ تو فرمایا قل تو ہوا ذاک، بس یہی ہے اور میری کوئی خواہش نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کروں گا ہی، لیکن فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا کہ میں تو دعا کروں گا لیکن تم بھی میری مدد کرو۔ کس طرح سے مدد کرو؟ فرمایا کثرت السجود، یعنی سجدوں کی کثرت سے، زیادہ زیادہ سجدے کر کے، سجدوں میں رو رو کر تو میری مدد کرو، خدا تعالیٰ کے حضور جھک کر تو میری مدد کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب رمضان میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے حضور جھکیں، رمضان میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ خاص قرب ہم حاصل کریں، خدا تعالیٰ قرب پانے والے ہوں، تو پھر اس وقت جو ہے وہ اس حالت میں سجدوں میں جو کی گئی ہوتی ہے وہ اس کو جاری بھی رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اپنے اللہ تعالیٰ سے، خدا تعالیٰ سے مروی کی ہے، یعنی بطور حدیث قدسی کے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اذا تقرب العبد شبرن، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اذا تقرب العبد الیہ شبرن، کہ جب انسان میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، یعنی بالشت ایک ہاتھ ہو تو وہ پورا ایک بالشت اتنا سا بھی اگر وہ میری طرف بڑھتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو میں اس کے قریب جو ہے وہ ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، ایک بالش سے بجائے ایک ہاتھ مطلب کہ پورا زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ عَلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، کہ جب وہ میرے پاس ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اور جب وہ میرے پاس آتا ہے چل کر، أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے جاتا ہوں۔ تو انسان جب کوشش کرتا ہے، خدا تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، نیک نیتی سے کوشش کرتا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ اس نیک نیت کا اسے اجر بھی دیتا ہے، اور وہ اجر یہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ پھر اسے جیسے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہمارا قصد کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں پانے کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو پھر ہم انہیں ان کی راہوں کی طرف، ان کی نیکی کی راہوں کی طرف، اپنی راہوں کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں، جن راہوں سے وہ خدا تعالیٰ کو پا لیتے ہیں، ان راہوں پر جو ہے خدا تعالیٰ پھر ان کی رہنمائی فرما دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، انہیں ان راہوں پر لے جاتا ہے، انہیں ان راہوں پر جا کے ان کو چلاتا ہے تاکہ وہ خدا تعالیٰ کو پا لے۔ تو ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها او ازید، یعنی خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جو نیکی کر کے میری طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب میں دوں گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها او اغفر، فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، جو گناہ لے کے آتا ہے، تو فرمایا کہ پھر برائی کے برابر برائی، اس برائی کے برابر سزا دوں گا، یعنی اس ایک برائی جو اس نے کی اس کی سزا اس ایک برائی کے برابر ہی ہوگی۔ فرمایا یا اسے بخش دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے یہ، کہ سچائی کے بدلے میں تو اسے 10 گنا بڑھا دوں گا، 10 ٹائمز مور کر دوں گا، لیکن جو برائی کا بدلہ ہے، کوئی شخص برا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو پھر میں اس کو اس ایک برائی کے بدلے میں اسے ایک برائی جتنی ہی اس کو سزا دوں گا، اور شاید یا میں اسے بخش دوں گا۔ تو یہ خدا تعالیٰ کے رحم ہے جو وہ ہماری طرف اس نے ہم پر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کس قدر بخشنہار ہے، نیکیوں کا اجر تو بڑھ چڑھ کر دیتا ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اس کو بڑھ چڑھ کر اپنے گلے لگاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب 70 ماؤں کا حوالہ اگر دیکھا جائے، 70 ماؤں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر تو ایک ماں کا پیار ہی
جو ہے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب اس کو 70 گنا بڑھا لیں، 70 سے ملٹیپلائی کر دیں، تو کس قدر خدا تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب ایک یہ صحابہ سے بیان کیا کہ تمہارے خیال میں اگر ایک شخص کا صحرا میں اونٹ گم جائے جس پر اس کا ساز و سامان لدا ہوا ہو، اور وہ کس قدر پریشان ہوگا، لیکن اگر وہ اسے اچانک سے مل جائے، گما ہوا اونٹ اسے مل جائے، تو اس کی خوشی کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. صحابہ نے کہا وہ تو بہت خوش ہوگا، اس کی خوشی کا تو کوئی اندازہ نہیں. فرمایا خدا تعالیٰ اپنے بندے کے رجوع کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو ہمارا کام رمضان میں یہ ہے کہ رمضان میں جو نیکیاں قائم کی ہیں، رمضان میں جو اچھائیاں اپنے اندر پیدا کی ہیں، جو نیکیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ہم ان کو اپنی زندگیوں میں پھر ہمیشہ کے لیے ڈال لیں اور پھر ان سے الگ نہ ہوں، ان کو چھوڑے نہیں. صرف آج کے لیے نہیں بلکہ آئندہ کے لیے بھی ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں اور پھر اس سے الگ نہ ہوں. اور پورا سال ہم ان کا ورد کرتے رہیں تاکہ خدا تعالیٰ کو جو پیار ہم نے اس مہینے میں پانے کی کوشش کی ہے وہ یہ نہ ہو کہ وقتی طور پر ایک جوش ہو جس میں انسان بڑا ہو اور اس میں پیدا ہو گیا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ جوش جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے، وہ جوش جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو رمضان کی برکتوں کو سارا سال سونپنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارا سال خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے چلے جائیں کہ جن نیکیوں کی تو نے ہمیں توفیق دی ہے وہ نیکی ہم کرتے چلے جائیں اور کرتے چلے جائیں، اور ان کو ہم کبھی نہ چھوڑنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید.